نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران کی بیشتر آیتوں میں یہود و نصارہ کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اب یہ دونوں قومیں ناپید ہو چکی، اب یہ امامت کے قابل نہیں، منصب امامت اب امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہے۔ تو جو شخص کرسی سنبھالے یا عہدہ سنبھالے یا امامت کے منصب پہ فائز ہو تو اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اب اس کا بیان آ رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس شخص کو یا جس قوم و ملت کو یہ رتبہ مل جائے کہ وہ لیڈری کا شرف پا جائے تو اس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ رب العالمین سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی صرف دعوت نہیں دی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جس طرح سے ڈرنا چاہیے، جس طرح سے تقوی اختیار کرنا چاہیے اس طرح سے اختیار کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سے ڈرنے کی طرح ڈرو تو صحابہ کرام سہم گئے، گھبرا گئے کہ یہ حق تقاتہ کا کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ تقوی سے اوپر کی چیز کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، تمہاری بساط میں جو بھی ہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ دونوں آیتوں کے حوالے سے عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرو، یہ اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیول کی بات کر رہا ہے، یعنی تقوی کا ایک ہائی لیول ذکر فرما رہا ہے کہ تقوی کا اعلیٰ معیار تو یہ ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرنا چاہیے۔ کیا حق ہے؟ اس سلسلے میں غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول مذکور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، اس کی مخالفت نہ کی جائے، جو بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے اسے بجا لایا جائے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، یہی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق، اور اسی طرح ہم اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ اور یہ ڈر، یہ تقویٰ صرف ایک لمحے، ایک مہینہ، ایک دن یا ایک چھڑ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ پوری زندگی ہونا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخری دم تک تمہیں اس حال ہی میں رہنا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو۔ کیونکہ جو شخص زندگی میں جس حالت میں یا جس کیفیت میں زندگی گزارتا ہے عموماً اس کی موت اسی پہ ہوتی ہے، یعنی وہ اس کی موت کے وقت اسی چیز کی توفیق اسے دے دی جاتی ہے جو زندگی میں کرتا رہتا ہے، یہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا پوری زندگی تم تقوی اختیار کرتے رہو، نیک بن کے رہو، حلال و حرام کی تمیز کرتے رہو، حلال کو اپناؤ، حرام کو اپنے سے دور کرو، یہی تقوی ہے۔ بعض لوگوں نے تقوی کی مثال یہ دی ہے کہ گناہ اور اپنے درمیان اللہ تعالیٰ کو حائل سمجھو، یعنی کوئی گناہ تمہارے ذہن میں اگر آ رہا ہے، کسی بھی طرح کی خیانت، بے ایمانی، کسی بھی طرح کا گناہ اگر ذہن میں آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس گناہ اور میرے درمیان اللہ ہے، اس اللہ کی وجہ سے وہ گناہ آپ چھوڑ دو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر زمینی حقائق کی بنیاد پر اس کو سمجھیں تو یوں ہے کہ کوئی راستہ ہے، راستے کے انتہا پر کوئی ایک بہترین باغ ہے جسے ہم جنت سمجھ لیں، لیکن راستے کے دونوں کنارے کانٹے صرف لگے ہوئے ہیں اور بہت تنگ راستہ ہے، اسی راستے سے آپ کو ایسے بچ بچا کے اس باغ تک پہنچنا ہے کہ آپ کے دامن میں کانٹے بھی نہ لگیں، کانٹوں سے بچ بچا کے اس باغ تک پہنچنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہی تقوی والی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ یہی ہم سب سے مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی انسان یہ بہانہ نہ کرے کہ اسلام کی فلاں چیز ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہی چیزیں فرض کرتا ہے جو ہمارے بس کی بات ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ یہ بھی کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جتنا تمہیں طاقت ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں کتنی طاقت ہے، جتنی ہمارے اوپر اسلام کے احکامات، اسلام کی باتیں فرض کی گئی ہیں ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے بہانہ نہیں کرنا ہوگا۔ تو پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو حکومت کرنے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے، منصب امامت پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی تقوی والا ہو، وہ آدمی ڈرنے والا ہو، قوم تقوی شعار ہو۔ پھر آگے دوسری چیز اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تم سب مل کر پکڑ لو اور آپس میں تفرقے بازیاں نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ اللہ کی رسی کی تفسیر بہت طرح سے کی گئی ہے، قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس کی تفسیر ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے صرف قرآن مراد لیا ہے جبکہ ان کی فہم اس معاملے میں غلط ثابت ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے رسی، تو رسی میں بھی دو بٹ ہوتے ہیں، دو بٹ
مل کر پھر ایک رسی بنتی ہے. تو اسی طرح سے اللہ کی رسی جو یہاں پر مراد لیا گیا, اس سے صرف قرآن نہیں ہے کہ آدمی حدیث کو نکال دے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نکال دے, نہیں ہے, بلکہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ سے نکلی ہوئی ہے, ایک ہی شمعدان سے نکلی ہوئی روشنی ہے, اور دونوں ہی چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں. لہٰذا اللہ کی رسی سے مراد قرآن بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ بھی ہیں. وہ اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اے لوگوں اللہ کے دین کو, اسلام کو, قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور اکیلے نہیں پکڑنا ہے, سب مل کر پکڑو. ولا تفرقوا, الگ الگ فرقوں میں, الگ الگ ٹولیوں میں, گروہوں میں نہ بٹو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اب یہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یونٹی کی, اجتماعیت کی, مل جل کر رہنے کی فضیلت بتلاتے ہوئے اور اس نعمت کا یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے تم لوگ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے. وہ نعمت یہ ہے اذ کنتم اعداء, تم سب کے سب دشمن تھے, فالف بین قلوبکم, تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت محبت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, تم اللہ کی اسی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, اور گناہ تمہارے درمیان اس قدر پھیل چکا تھا, طرح طرح کی برائیاں تھیں کہ تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے, جہنم میں گرنے ہی والے تھے, یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ تم سے ہو رہے تھے. فانقذکم منہا, تو اس اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت دے کر محمد الرسول اللہ کو تمہارے درمیان بھیج کر تمہیں اس گناہ سے, اس جہنم میں گرنے سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اللہ اسی طرح سے اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون, اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اس چیز کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا کہ ہم اور آپ اپنے ہی سماج میں دیکھیں, اگر دینی اعتبار سے ہم خیال ہوں, ایک ہی خیال کے ہوں دینی اعتبار سے, تو ایٹومیٹک ایک لگاؤ, ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر دینی اعتبار سے بھی ہم خیال نہ ہوں تو کہیں نہ کہیں انسانیت جو ایک ہے کہ یہ انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے تو وہ تھوڑا کمزور رشتہ ہو جاتا ہے. لیکن دین کا جو رشتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت والا رشتہ ہے. اللہ نے دینی رشتے کو نعمت کا رشتہ قرار دیا ہے, اور یہی وجہ تھی کہ مکہ اور مدینہ میں کافی دوری ہے, 400 سے اوپر کی کلومیٹر کی دوری ہے, لیکن جب وہاں کے لوگ مہاجر ہو کے آتے ہیں, لوگوں نے اپنے گھروں کو 2 حصے میں بانٹا, اسے بھی تقسیم کرنا گوارا کر لیا, اپنے مال میں, اپنے بزنس میں حصے دار بنانا گوارا کر لیا, یہاں تک کہ لوگ یہاں اس پہ بھی تیار ہو گئے کہ ہم اپنی بیوی طلاق دے دیں اور اس کے بعد ہمارا مہاجر بھائی اس سے شادی کر لیں. تو یہ انتہا درجے کی قربانی تھی, یہ صرف دین کی بنیاد پر تھا. تو دین کی بنیاد پر جو محبت, جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ اس رشتے کو نعمت قرار دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. یہ جو رسی مضبوطی سے اس وقت پکڑی جا سکتی ہے جب ہم دین کی بنیاد پر ایک خیال والے, ایک عقیدہ والے, ایک منہج والے بنیں گے. اور ظاہر سی بات ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا صحیح تمہارا غلط, تو اس کا فیصلہ قرآن ہی میں اللہ نے کیا ہے کہ اس کا صحیح جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرتا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے مطابق ہے, اسی کا صحیح ہے. اور اس سے آسان کسی اور مذہب کے اندر سولوشن یا حل نہیں دیا گیا ہے آپسی اختلافات کو ختم کرنے کا. لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں ہی میں بہت زیادہ فرقے بٹے ہوئے ہیں اور غلط انداز سے لوگ اپنی اپنی باتیں منوانے پر لگے ہوئے ہیں, جبکہ قرآن بالکل واضح ہے. یہ 2 باتیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں, ایک تقویٰ اور ایک اجتماعیت, یعنی مل جل کر رہنا. اور کس بیس پر مل کر رہنا؟ اس بیس پر نہیں کہ تم بھی صحیح ہم بھی صحیح جبکہ دونوں الگ ہیں. اس بنیاد پر مل جل کر رہنا کہ تمہارا اور ہمارا خیال ایک ہونا چاہیے, اور ہم دونوں گرچہ اختلاف رکھتے ہوں لیکن وہاں ہم جا کے مل جائیں گے جہاں ہمارے نبی کی بات ہوگی, جہاں ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بات ہوگی, وہاں ہم اور آپ اتحاد کر لیں گے, مل کر بیٹھ جائیں گے اور اپنی خیال کو اللہ اس کے رسول کے کلام کے فرمان کے مطابق کر لیں گے. یہ دونوں چیزیں تقویٰ اور اجتماعیت وہ بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی انسان زیادہ دیر تک کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا. آپ دونوں چیزوں پہ اگر گہرائی سے غور کریں گے کہ کسی بھی شخص کے لیے جو لیڈر بنا ہوا ہے, اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اس کے یہاں نہ پائی جائے تو زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے گا. وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا, یا اس کے لوگ باغی ہو جائیں گے, بغاوت پہ اتر جائیں گے, یا خود وہی آدمی بےایمانی کرنے لگے گا, ظالم بن جائے گا. تقویٰ ہوگا تو ظالم کنٹرول میں رہے گا, بادشاہ کنٹرول میں رہے گا, اور اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو بادشاہ کنٹرول سے باہر ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام بغاوت پہ اتر جائے گی. اور اگر اجتماعیت نہیں ہوگی تو کوئی بھی سلطنت, کوئی بھی حکومت, کوئی بھی کمیٹی, کوئی بھی گروہ بالکل بھی نہیں چل سکتی ہے. تو دونوں چیزیں امامت کے رتبے پر قائم رہنے کے لیے انتہائی ضروری تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اے مسلمانوں مدینے میں آ گئے ہو, اب تمہاری اپنی ایک جماعت ہے, تمہارا اپنا ایک گروہ ہے, تمہارا ایک لیڈر ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم اپنے لیڈر کے ہاتھوں پہ بیعت کرو, مل جل کر رہو, اور تمہارا ان کے ساتھ اتحاد اللہ کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہر بندہ اللہ سے ڈرتا ہو. ایسا نہ ہو کہ یہاں کچھ وہاں کچھ اور سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ, اس طرح سے اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے.
جاتی ہے۔ اسی لیے آپسی انتشار یا اختلاف جو پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی بھی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر یا دنیا کی بنیاد پر، آپ دیکھیں گے اس میں کہیں نہ کہیں غلط فہمی کا عمل دخل ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں چغلی کا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں غیبت کا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کو لگانے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو، تقوی ان سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر بات سچی ہے تو سامنے کہی جائے، احتیاط سے کہی جائے، میٹھے الفاظ میں کہی جائے، اسی سے معاملہ حل ہوتا ہے، ورنہ دوریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر غلط فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو بھائی اور بھائی کے درمیان ایک بڑی دیوار حائل ہو جاتی ہے، اور اگر انہی غلط فہمیوں کو ختم کر دیا جائے، انہی غلط فہمیوں کو اچھے انداز میں سمجھ لیا جائے اور اپنے بھائی کے تئیں خوش فہمی دل میں لے آئی جائے، اس کے تئیں اچھا گمان کر لیا جائے، تو وہ دشمنی کی دیوار بھی زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔